کی توجہ کو تو جو حقائق سامنے آتے ہیں، وقت کم ہو رہا ہے تو میں جلدی ذرا کروں گا۔ ان میں سے نمبر 1 ایران ہے۔ اگر ہم چلتے ہیں عرب سے مشرق کی طرف تو ایران ایک اعتبار سے یہ بازی لے گیا ہے پورے عالم اسلام پر۔ ان کے مذہبی عقائد، ان کی فقہ سے ہمیں جو اختلاف ہے وہ ہے اپنی جگہ پر ہے، آپ کو معلوم ہے۔ میرے بارے میں کسی کو اشتباہ نہیں ہو سکتا اس اعتبار سے۔ میری جس درجے دشمنی رکھی گئی ہے، جس طرح میرے سر کا جو ہے مطالبہ ہوتا تھا، 2 ہی آدمی تھے پاکستان میں کہ جن کے سر مانگے گئے، ایک کراچی کے وہ شاہ بلیغ الدین صاحب اور ایک نے، تو اس حوالے سے وہ اپنی جگہ پر اختلاف ہے، لیکن اس حقیقت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا۔ پورے عالم اسلام میں یہ واحد مسلمان ملک ہے جس نے بہرحال اپنی شریعت، اپنے عقائد کے مطابق ایک مذہبی انقلاب برپا کیا ہے، اور پورے عالم اسلام میں مذہبی سطح پر حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلسٹ صرف ایک ملک ہے، یا دوسرا جو ہے تھوڑا سا وہ ہے سوڈان، لیکن اس کی اہمیت اس لیے نہیں کہ وہ کسی عوامی انقلاب سے نہیں بنا، بلکہ وہ تو ایک فوجی انقلاب سے شکل بنی ہے جو بھی بنی ہے۔ اللہ کرے اس میں استقامت ہو، اس سے یقینی کوئی نتیجہ برآمد ہو جائے۔ خبریں بھی اچھی آ رہی ہیں، لیکن میں تو دنیا کا جو پرسپیکٹو ہے اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ اس پہلو سے ایران ان کا ٹارگٹ ہے، ٹارگٹ نمبر 1 ایک خاص اعتبار سے۔ ٹارگٹ نمبر 1 ایک دوسرے اعتبار سے ہم ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ چونکہ حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلزم ہے اور وہ آیا ہے ایک عوامی انقلاب کے نتیجے میں، پھر ان کے پاس تیل کی دولت ہے، اس کے خلاف اکنامک سینکشنز بھی ہو جائے تو اگر لیبیا کھڑا ہو سکتا ہے تو بہرحال وہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اور نقشہ وہ دنیا کو دکھا چکا ہے کہ لڑا دے ممولے کو شہباز، یہ نقشہ بھی اس نے دکھا دیا ہے۔ یہ ہے ایران کا معاملہ۔ نمبر 2 پاکستان۔ پاکستان 400 برس کی تجدیدی مساعی کا امین ہے، امانت دار ہے۔ پورے ہندوستان میں مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ اور ان کا جہاد، پھر اس 20ویں صدی عیسوی میں یا 14ویں صدی ہجری میں علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، شیخ الہند جیسا مجاہد حریت، پورے عالم اسلام میں ان کا پیرلل کوئی موجود نہیں۔ یہ 400 سال کی تاریخ ہے، اس کی امانت، اور اس کے نتیجے میں یہاں کے مڈل کلاس میں فنڈامنٹلزم کا ایک نیوکلیس ہے، اگرچہ حکومت کی سطح پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی آج تک، بلکہ اب تو پسپائی ہو رہی ہے، اب پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ وہ ہمارے ان سیاسی جو بھی زعماء ہیں، جو جماعتیں ہیں، ان کی غلطی اور الیکشن ہی کو واحد میدان بنا کر اس کے اندر اپنا سارا وقت و توانائی اور قوتیں ضائع کر دینا، یہ ہے در حقیقت جس کا کہ یہ صدا مل رہی ہے کہ اس اعتبار سے تو پسپائی کی طرف ہے معاملہ، کسی پیش رفت کی طرف نہیں ہے۔ لیکن باہر والے تو دیکھتے ہیں نا کہ اندر کیا کچھ مواد موجود ہے۔ اگر مڈل کلاس میں وہ فنڈامنٹلزم کا بارود موجود ہے تو کسی بھی وقت اس کے اندر جو ہے وہ کوئی دھماکہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات جو ان کے لیے ایک اعتبار سے ٹارگٹ نمبر 1 ہمیں بنا رہی ہے، وہ ہمارا ایٹمک نو ہاؤ ہے۔ پورے عالم اسلام میں اور کسی کے پاس نہیں۔ اسلامی بم اگر بنے گا تو یہی بنے گا۔ یہ ہے مختلف اسباب جس کے بنا پر ایران اور پاکستان کو آپ بریکٹ کر لیجئے، یہ اس نیو ورلڈ آرڈر یا آج کی میری گفتگو کے حوالے سے یہودی اور عیسائی گٹھ جوڑ کا جو ٹارگٹ نمبر 1 ہے، ایک اعتبار سے ایران ہے، ایک اعتبار سے پاکستان ہے۔ پھر فرمایا تیسرا دور آئے گا، ثم تکون ملک اعظم ظالم ملوکیت، بادشاہی، محل بنیں گے، ٹھاٹ جمیں گے، ظلم کا سکہ روا ہوگا، ناجائز قتل ہوں گے۔ حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں سینکڑوں تابعی محمد ابن قاسم بلا کر شہید کر دیے گئے، ورنہ اسی وقت پورا یہ جزیرہ نما ہند جو ہے، انڈین پیننسولا، اس وقت پورا کا پورا مسلمان ہو جاتا۔ لیکن ملوکیت کو کبھی یہ برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی شخص پبلک کے اندر مقبول ہونا شروع ہو جائے، پاپولر ہونا شروع ہو جائے، ان کے اقتدار کے لیے خطرہ ہو سکتا تھا۔ اسی دور ملوکیت میں واقعہ کربلا ہوا، حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما شہید ہوئے۔ اسی ظالمانہ حکومت کے دور میں واقعہ ہررا ہوا، مدینے کی بے حرمتی ہوئی 3 دن تک۔ اسی کے دور میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما شہید ہوئے۔ میں اب کیا گنواؤں،
حضور نے جب فرمایا ثم تکون ملکا عاضا، کاٹ کھانے والی ملوکیت، یہ اسی کی شرح ہے۔ فرمایا یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ چاہے گا اسے بھی اٹھا دے۔ پھر چوتھا دور آئے گا ثم تکون ملکا جبریا، پھر بادشاہی ہوگی غلامی کے ساتھ۔ میں نہیں کہہ سکتا اس وقت صحابہ نے اس کا مطلب کیا سمجھا ہوگا، اب چونکہ یہ دور ہمارے سامنے سے گزر چکا ہے، بلکہ ایک اعتبار سے ہم اسی دور میں سانس لے رہے ہیں، لہٰذا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ ملوکیت چاہے ظالم تھی، بادشاہ مسلمان تو تھے، کلمہ گو تو تھے، ان میں بہت اچھے اچھے بھی ہوئے ہیں، تاریخ انسانی میں مسلمانوں کے جیسے عمدہ مثالیں ہیں عمدہ بادشاہوں کی، شاید تاریخ کے اندر کوئی اور مثالیں پیش نہ کی جا سکتی، لیکن یہ کہ اس کے بعد جو دور آیا، کہیں ہم تاج برطانیہ کے غلام بن گئے، ملکہ برطانیہ، شاہ برطانیہ، ہز میجسٹیز گورنمنٹ، ہر میجسٹیز گورنمنٹ، کہیں فرانس کے، کہیں اٹلی کے، کہیں ہالینڈ کے، کہیں اور کسی کے، فرانس کے، اس طرح سے پورا عالم اسلام جو ہے کولونیل دور کے اندر غلامی کے دور میں چلا گیا۔ یہ چوتھا دور تھا، لیکن یہاں تھوڑا سا توقف کر لیجئے، یہ چوتھا دور ایک درجے میں ختم ہو گیا ہے، کہتے ہیں دنیا والے کولونیل دور ختم ہو گیا، حقیقت میں ختم نہیں ہوا، براہ راست حکمرانی ختم ہوئی ہے، انڈائریکٹ رول جاری ہے، ریموٹ کنٹرول کے ذریعے سے وہی حکومت کر رہے ہیں، بٹن وہی سے دبتے ہیں، ہم جا کر جھولیاں انہی کے سامنے پسارتے ہیں، انہی سے کبھی سرمایہ کاری کی بھیک مانگتے ہیں، کبھی قرضوں کی بھیک مانگتے ہیں، ان کے چشم و ابرو کے اشاروں کے منتظر رہتے ہیں، ہماری جنگ اور صلح ان کے تابع ہے، ہمارے تمام وسائل ان کے تسلط میں ہے۔ وہ دور ابھی ختم نہیں ہوا، فرق صرف یہ ہے پہلے براہ راست حاکم تھے، آپ بالواسطہ حاکم، لیکن حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دور بھی ختم ہو کر رہے گا۔ یوں سمجھیے جیسے کراچی میں لانڈی کورنگی میں کئی نمبر آتے ہیں بسوں میں، کراچی لانڈی نمبر 1، لانڈی نمبر 2، لانڈی نمبر 3، پھر کہیں 3.5 بھی ہوتا ہے۔ آج ہم بیچ میں کھڑے ہیں اس چوتھے دور کے، کہ حضور کے قول کے مطابق ملکن جبرین، یا دور ابھی جاری ہے، نصف ختم ہو گیا ہے، نصف ابھی باقی۔ لیکن ایک بات تو بڑی تلخ ہے، ابھی بقیہ نصف میں بڑی قیامتیں گزرنے والی ہیں، اسی بقیہ نصف میں وہ مارکا پیش آنے والا ہے، اسی میں وہ ملاحم ہوں گے، اسی میں وہ الملحمۃ العظمیٰ ہوگی، اسی میں دجال اکبر کا ظہور ہوگا، اس میں ہمارے اوپر تکالیف اور مصائب ابھی اور اس کے سائے گہرے ہوں گے، اور کچھ روز فضاؤں سے لہو برسے گا، اور غمناک یہ تاریک اندھیرے ہوں گے، لیکن اس کے بعد فرمان نبوت پوری شان کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا، دوبارہ وہی دور، میں نہیں وہ نظام جو محمد رسول اللہ نے قائم فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں دوبارہ قائم ہو کر رہے گا۔ میرے کئی دوستوں نے کہا ہو کر رہے گا، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہو کر رہے گا، صرف یہ کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ابھی اس میں کتنی دیر ہے، جیسے قرآن مجید میں کئی جگہ حضور سے کہلوایا گیا، نبی کہہ دیجئے ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون، لوگوں جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا وہ جلدی پورا ہوگا یا دیر میں، ہوگا ضرور پورا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی نوید، دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا، اور اس میں اب ذرا نور علی نور، دو حدیثیں اسی کتابچے میں شامل ہیں، پھر عرض کر رہا ہوں یہ آپ کو مل جائے گا اگر نہیں ہے اس وقت، اور میں چاہتا ہوں آپ ان کے متن یاد کریں، ان حدیثوں کے مبلغ بن جائیں، ان آیات کو حفظ جان بنائیں، تاکہ مایوسی کا مداوع ہو سکے، ہمتیں جو پست ہو رہی ہیں ان میں دوبارہ عزم جمع پیدا ہو سکے۔ اس لیے ہم نے بڑی تعداد میں اسے شائع کیا ہے، 100 کے پیکٹس کے اندر آپ کو یہ مل سکے گا اگر آپ لینا چاہیں، عام کریں، پھیلائیں۔ پہلی حدیث ہے مسلم شریف کی، صحیحین میں سے ایک، سند کے اعتبار سے بلند ترین درجہ، حضرت ثوبان اس کے راوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے پیارے الفاظ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، فرماتے ہیں ان اللہ ذرا لی الارض، اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو سکیڑ دیا، لپیٹ دیا، فرائض و مشارقہا و مغاربہا، میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا جُعِلَ لِي مِنْهَا، اور یقین رکھو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے اس طرح زمین کو سکیڑ کر اور لپیٹ کر دکھا دیے گئے۔ اب جس شخص کو بھی محمد کی رسالت پر ایمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسے کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ دوسری روایت
حضرت مقداد سے، یہ مسند احمد ابن حنبل کی روایت، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا لا يبقى على ظهر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخله الله کلمۃ الاسلام، اس روئے ارضی پر کوئی گھر نہیں بچے گا، نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا نہ کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ رہے گا جس میں اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل نہ کرے، کل روئے ارضی پر ہر گھر میں اسلام داخل ہوگا۔ لیکن اس میں بڑی اہم بات ہے، ہمارے بعض دانشور آج جو گمراہیاں پھیلا رہے ہیں اس کا توڑ اس حدیث میں ہے، اور ہمیں صدمہ ہے علامہ اقبال کا فرزند، اور وہ اس مغالطوں کو عام کر رہا ہے، اور بھی چھٹ بھئیے دانشور سے ان کی بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن اب وہی بات کہی ہے ڈاکٹر جاوید اقبال نے، اس حدیث میں اس کا توڑ ہے، اسلام کا غلبہ ہوگا تو کیسے ہوگا؟ بعز عزیز وذل ذلیل، یا تو کسی عزت والے کے اعزاز کے ساتھ ہوگا اور یا کسی کمزور کی مغلوبیت کی بنیاد پر ہوگا۔ اما یعزہم اللہ، یا تو اللہ گھر والوں کو خیمے والوں کو اعزاز عطا فرمائے گا، فیکونون من اہلھا، وہ اسلام ہی کے کلمے کو قبول کر لیں گے، واما یذلہم، یا اللہ انہیں مغلوب کر دے گا، فیدینون لہا، اور ان کے لیے لازم ہوگا کہ وہ اسلام کی تابع داری اختیار کریں۔ یہی دو راستے ہیں، یہی سورہ توبہ میں بتایا گیا تھا، ان یہودیوں سے ان نصارہ سے مسلمانوں جنگ جاری رکھو، حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں، چھوٹے بڑے اسلام کی بالادستی کو قبول کریں۔ میثاق مدینہ یہ تو اصل میں جد و جہد کے دوران کا ایک مرحلہ ہے، دوران میں تو کبھی صورتحال بدلتی ہے، تدبیریں ہوتی ہے، صلح بھی ہوتی ہے، جنگ بھی ہوتی ہے، آخری فیصلہ قرآن کا کیا ہے؟ مسلمان اور غیر مسلم مل کر ایک امت نہیں بن سکتے، ایک ملت نہیں بن سکتے۔ اسی بنیاد پر پاکستان بنایا، دو قومی نظریے کا سب سے بڑا پرچارک علامہ اقبال، وطنی قومیت کی نفی کرنے والا شدید ترین الفاظ میں علامہ اقبال، اور اس کے فرزند جو ہے وہ ایک قوم ہونے کا تصور دے رہے ہیں مسلمانوں اور غیر مسلموں کو۔ یہاں پہ ایک ہی راستہ ہے، صحابہ کرام کی فوجیں جب نکلی جہاں گئی، تین آلٹرنیٹو، ایمان لے آؤ ہمارے برابر کے ہوگے، بھائی ہوگے، جان مال عزت آبرو املاک جائیداد ہر چیز جیسی ہے ویسی رہے گی، ہمارے کندھے سے کندھا لگا کر کھڑے ہوگے، یہ نہیں تو چھوٹے بنو، اسلام کی بالادستی قبول کرو، جزیہ دینا منظور کرو، اور یہ بھی نہیں تو صرف ایک تھرڈ آپشن ہے، آؤ میدان میں، تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ یہ ہے تاریخ۔ آخری بات جو کہی گئی سورہ توبہ میں وہ تو یہ ہے، میثاق مدینہ تو درمیان کی تدبیر ہے، معاہدات ہوتے ہیں، معاہدات تو مشرکین عرب سے ہوئے جس کی کامل تنسیق کی براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، سارے معاہدات آج ختم کیے جا رہے ہیں، اعلان عام کیا جا رہا ہے، کوئی معاہدہ نہیں ہے، باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت بیان ہے، حق و باطل مگر قبول۔ علامہ اقبال تو یہ کہہ رہے ہیں، بارہ ذہن میں رکھیے، حضرت مقداد کی اس حدیث نے بہت بڑا عقدہ حل کیا ہے، اسی لیے جب حضور سے یہ الفاظ سنے حضرت مقداد نے تو کہتے فقلت، میں نے اپنے دل میں یہ کہا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہ جو سورہ انفال میں الفاظ آئے ہیں دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے گا، یہ تبھی ہوگا جبکہ کل روئے ارضی پر کوئی گھر نہ بچے، کوئی خیمہ نہ رہے جو یا تو اس کے گھر والے اور خیمے والے اسلام لے آئے یا اسلام کی تابع داری قبول کر دے، تب کے لیے تیار ہو، تب ہوگا۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا جواب شکوہ میں، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی۔ لیکن یہ جو حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہے، علامہ اقبال نے در حقیقت انہی کا نقشہ کھینچا ہے۔ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب ریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ میں نے اس پر جو عنوان قائم کیا ہے، کل جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے، یہ پورا کا پورا عالم پورا ارضی جگمگا اٹھے گا، اشرقت الارض بنور ربہا، وہ نور رب کا جب اطمینان ہوگا پوری یہ زمین اس سے چمک اٹھے گی۔ یہ ہے وہ پیشین گوئیاں۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہاں سے ہوگا۔ وہ کسی بات یہ ہے، پہلے خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوا، کل روئے ارضی پر ایک دم نہیں ہو گیا، ایک ملک
جزیرہ نما عرب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کی جد و جہد، ایثار، قربانی، اس کے نتیجے میں جزیرہ نما عرب وہاں یہ نظام قائم ہو گیا. پھر پھیلا، پھر توسیع ہوئی. 3 لشکر نکلے تھے، مشرق، مغرب، شمال. شمال میں اوسیائے کوچک ترکی کا علاقہ، مشرق میں خراسان تک، مشرق میں یہ ماوراء النہر تک، مغرب میں بحر اوقیانوس تک. دست و دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اب بھی یہی ہوگا، کسی ایک جگہ سے ہوگا. یہ میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہاں سے ہوگا. پہلے اس کے جو شواہد ہیں وہ سمجھ لیجئے، پھر حدیثیں میں سامنے لاؤں گا. میں نے عرض کیا تھا کہ مغرب سے یہ سیلاب نیو ورلڈ آرڈر کا چلا، جو کہ در حقیقت یہودیوں کا مالیاتی نظام ہے. اس مالیاتی شکنجے میں انہوں نے یورپ، امریکہ کو جکڑا ہوا. اس کے بعد ان کی فتوحات کا دائرہ عالم عرب ان کے شکنجے میں آ چکا. ابھی آپ نے خبریں پڑھی ہوگی، اب تو ہزاروں فنڈامنٹل سعودی عرب میں گرفتار ہو رہے ہیں، علماء گرفتار ہو رہے ہیں. یہ ساری حکومتیں جو امریکہ کے ایجنٹوں پر مشتمل ہیں، در حقیقت یہی سب سے پہلے اپنے ہاں کے جو مسلمان ہیں، جنہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ فنڈامنٹلسٹ ہے، سب سے پہلے تشدد ان کی طرف سے ہوگا. بہرحال اب اس سے آگے ہے عالم اسلام کا وہ حصہ جس میں میں اور آپ بھی ہیں. یہ غیر عرب عالم اسلام، ایران سے شروع ہو کر پھر افغانستان، جو حضور کے زمانے میں خراسان کہلاتا تھا. یہ پورا افغانستان، کچھ تھوڑا سا حصہ ایران کا، کچھ تھوڑا سا حصہ روسی ترکستان کا، کچھ حصہ پاکستان کا، یہ سب حضور کے زمانے میں خراسان کہلاتا تھا. اس کے ضمن میں جان لیجئے اب یہ نیوکلیس بننے والا ہے، یہاں سے خلافت کا آغاز ہو کر رہے گا. اس کے شواہد کیا ہے؟ پہلی بات نوٹ کیجئے، ختم نبوت کے بعد سارا سلسلہ مجددین کا ہے رحمہم اللہ. 1000 برس تک سارے مجدد عالم عرب میں پیدا ہوئے. 11ویں صدی سے یہ سلم خانہ ہند مجددین کی آماجگاہ، مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ 11ویں صدی ہجری یا الف ثانی، اسی کے دوسرا 1000 سال وہیں سے شروع ہوا. کہاں کے رہنے والے تھے؟ 12ویں صدی کے مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی، 13ویں صدی میں سید احمد بریلوی اور ان کے ساتھی شہید شاہ اسماعیل شہید، 14ویں صدی میں شیخ الہند اسیر مالٹا، انگریز سے ٹکرا جانے والا. یہ مضمون ہم نے چھاپا تھا، اگرچہ چھپا تھا پاکستان روزنامہ پاکستان میں، ہم نے بھی اسے چھاپا. اب دوبارہ جو کتاب کا شائع کیا ہے، انگلینڈ میں، انگلستان میں خلافت کی اذان کے عنوان سے اسپیشل جو ہے ندائے خلافت کا ایشو آیا ہے، اس میں دوبارہ ریپیٹ کیا ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا شیخ الہند کی شخصیت کا. جرمنی تک سے ان کی گفتگو چل رہی تھی، دارالخلافہ ترکی سے گفتگو چل رہی تھی، ہندوستان کو آزاد کرا کر دوبارہ اس کو ایک دارالاسلام کی شکل دینا. اس لیے کہ اس وقت تک آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہندو ابھی سویا ہوا تھا. وہ غلامی کا جو بھی اس کے اوپر اثر پڑا تھا مسلمانوں کی 1000 سالہ غلامی کا، اس کی وجہ سے اس میں کوئی حوصلہ تھا ہی نہیں. سیاست کے میدان میں ہندو ابھی آیا ہی نہیں تھا. اس وقت اگر کہیں وہ تجویز کامیاب ہو جاتی، وہ برلن پلان، وہ ریشمی رومال تحریک، تو واقعہ یہ ہے کہ 30 برس اور یہ بر عظیم پاک و ہند انگریز کا غلام نہ رہتا. وہ تحریک نہیں. پھر یہ کہ اگر خلافت کو ختم کیا گیا تو احتجاجی تحریک چلی تو یہاں، اور کس صدومت کے ساتھ مولوی اما محمد علی کی جان بیٹا خلافت میں دے دو، پورا بر عظیم پاک و ہند گونج اٹھا. گاندھی کو شریک ہونا پڑا تحریک خلافت میں. کہاں گاندھی، کہاں خلافت. پھر اور شواہد نوٹ کیجئے، وہ جو کولونیل رول بظاہر ختم ہوا ہے، تمام مسلمان ممالک بظاہر آزاد ہوئے، لیکن کہیں بھی تحریک میں اسلام کا نعرہ نہیں لگا. صرف ایک جگہ دنیا کی امامت اللہ نے ان کو عطا کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ اگر تو اس کے مطابق عمل ہے تو ان سے زیادہ اللہ کو محبوب کوئی نہیں. اور اگر طرز عمل برعکس ہو جائے، کہے کچھ اور کرے کچھ اور، کہے یہ کہ قرآن پر ہمارا ایمان ہے اور اس کے قانون کو نافذ نہ کرے، کہے یہ کہ ہماری تو محبوب ترین شخصیت محمد ہے اور ان کی سنت کے اوپر عمل نہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن نے جس شے کو حرام کیا ہے اس پر اس کا استعمال کر رہے ہیں. اگر طرز عمل یہ ہو اور یہ طرز عمل اس حد کو پہنچ جائے کہ دنیا تانے دے یہ مسلمان، کہاں اسلام دنیا میں ہمیں دکھاؤ، کہاں اسلام؟ یہ مسلمان کیا اسلام پر کار پر نہیں؟ جارج برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں اس سے بہتر کتاب کوئی ممکن نہیں، لیکن جب مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں ان سے زیادہ ذلیل قوم دنیا میں کوئی نہیں. یہ کنٹراسٹ ہے جو اپنے وجود سے پیش کر رہے ہیں. کیا اس کی وجہ سے لوگ اسلام کی طرف راغب ہوں گے یا اسلام سے متنفر ہوں گے؟ کیا ہمارا منہ ہوتا ہے ہم باہر جاتے ہیں، اسی لیے ہم تو تبلیغ، میں تو کم سے کم
وہاں جا کر جو مسلمان کھوئی ہوئی بھیڑیں ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہی کو ریکلیم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، جیسے کہ حضرت مسیح نے کہا تھا میں تو بنی اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں۔ میرا منہ نہیں ہے کہ میں وہاں کسی امریکن سے بات کروں، وہ یہ کہے گا تم اپنا گھر تو سنوارو، فزیشین ہیل تھائی سیلف۔ تم ایک چھوٹا سا ملک نہیں چلا سکتے، تم نے اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، تم نے اسے کورٹ آف وارڈ بنوا دیا ہے آئی ایم ایف کا۔ اور یہاں تو گھڑی گھڑی جو ہے قرقمین آتے ہیں آئی ایم ایف کے اور ورلڈ بینک کے قرقی کرنے کے لیے، ہر روز ایک نئی قرقی ہو رہی ہے، ہر روز جو ایک آج پھر گاڑیوں کا کرایہ بڑھ رہا ہے، بجلی کا کرایہ بڑھ، قرقی ہو رہی ہے۔ علم حاصل کرنا برہمن کا حق ہے، شودر کا حق ہی نہیں ہے۔ اور شودر کے کان میں اگر اشلوک بھی پڑ جائے کہیں بغیر ارادے کے، کہیں جا رہا تھا اور کہیں گیتا کے اشلوک ہو رہے تھے، اس نے سن لیے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ سیسا جو ہے اس کو پگھلا کر اور وہ اس کے کان میں ڈال دیا جائے تاکہ سماعت ہی ختم ہو جائے۔ دنیا میں یہ کس نے کیا بھائی؟ یہ خود انسان نے کیا۔ یہ ظلم انسان اپنے اوپر ڈھا رہا ہے، یہ اونچ نیچ اس نے خود بنائی ہے۔ ہمارے ہاں بھی ہے، اتنی نہیں ہے۔ مسلی کا کیا مقام ہے آپ کے معاشرے میں؟ سید کچھ بھی ہو، بدمعاش ہو، زانی ہو، سید ہے، اسے تو جھک کر اس کے گوڑے کو ہاتھ لگائیں گے۔ لیکن یہ کہ دوسرا شخص جو ہے مسلی، کتنا ہی نیک ہو، بھلا ہو، بارسا ہو، وہ برابر جو ہے چارپائی پر بھی بیٹھنے کا حقدار نہیں۔ یہ ساری اونچ نیچ ہم نے پیدا، اللہ نے نہیں کیا تھا۔ اللہ نے تمام انسانوں کو مساوی پیدا کیا۔ اللہ کے رسول یہ فرما کر گئے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر على اسود ولا لأسود على احمر الا بالتقوى كلكم بنو آدم وآدم من تراب۔ دیکھو کسی عرب کو کسی اجمی پر فضیلت نہیں ہے، کسی اجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت نہیں ہے، کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت نہیں ہے، الا بالتقوى۔ یہ اگر فضیلت ہے تقوی، کون خدا ترس زیادہ ہے، کس کے اخلاق زیادہ بلند ہے، کون نیک اور پارسا زیادہ ہے، کون لوگوں کی خدمت زیادہ کرتا ہے، اس کے اعتبار سے درجہ بلند ہوگا۔ پیدائشی طور پر تمام انسان بالکل مساوی ہے۔ پھر ہمارے معاشرے میں جو ظلم ہوتا ہے، دو طبقات ہیں جو حضرات سورہ نساء پڑھتے ہیں، اس میں سب سے پہلے دو طبقات جو کہ گرے ہوئے تھے اس معاشرے میں اور آج بھی گرے ہوئے، ایک یتیم اور ایک عورت۔ ان دونوں کے لیے ابتدائی سے سورہ نساء کے اندر جو ہے احکام آئے تو ان کے بارے میں آئے۔ یتیموں کو ان کا مال ہڑپ کر جانا، ان کو دھکے دینا۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ تم نے کبھی غور کیا اس شخص پر جو کہ جزا و سزا کا منکر ہے؟ وہی ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یتیموں پر ظلم ہوتا ہے، وہ آپ کے معاشرے میں پستے ہیں، پٹتے ہیں، ان کا کوئی والی وارث نہیں، ان کی طرف سے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں۔ اور پھر یہ کہ اگر اس کا باپ کو مال چھوڑ گیا ہے تو وہ چچا کھا جائیں گے، کوئی اور ولی کھا جائیں گے، ختم کر دیں گے، ہڑپ کر جائیں گے۔ جس پر قرآن مجید کہتا ہے کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ یقیناً وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق ہڑپ کرتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں۔ بس یصلون سعیرا۔ اور یہاں تو دنیا میں جو آگ کے انگارے ہیں وہ محسوس نہیں ہو رہے، آخرت میں ایک طرف وہ آگ کے انگارے ظاہر ہو جائیں گے جو اندر سے جلائیں گے، اور ایک طرف جہنم کی آگ باہر سے جلائے گی۔ یہ دو طرفہ جلن جو ہے ان کو برداشت کرنی پڑے گی۔ ظاہر بات ہے یہ ہمارا اپنا کیا ہوا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ ہم نے نظام غلط بنایا ہے، ہم نے اتوار اپنے برے کر لیے۔ اور دوسرا طبقہ خواتین کا، عورتوں کا۔ سب سے بڑا ظلم اس معاشرے میں کیا ہے؟ جو بچپن ہی سے احساسات کے اوپر ایک بوجھ بن جاتا ہے بچیوں کے، کہ بیٹے کو افضل سمجھتے ہیں، بیٹی کو جو ہے گھٹیا سمجھتے ہیں۔ اس قدر ناانصافی، اس قدر ناانصافی۔ اسی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے، اسی ماں کے رحم میں بیٹے نے بھی پرورش پائی ہے، بیٹی نے بھی پرورش۔ بعضکم من بعض، قرآن کہتا ہے تم سب ایک دوسرے میں سے ہو، کوئی افضل نہیں، کوئی گھٹیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے کسی بیٹے کی پرورش پر کوئی اجر و ثواب نہیں بتایا۔ ہاں 2 یا 3 بیٹیوں کو پال پوس کر، تہذیب سکھا کر، پھر ان کی شادی کر کے ان کے گھروں میں پہنچا دیا، جنت کی ضمانت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ سب سے زیادہ محبوب انسان حبیب اللہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم،
اور محمد کو اللہ نے بیٹے نہیں دیے بھی تو لے لیے، بیٹیاں دی، 4 بیٹیاں دی، اور کتنی محبت کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے، خاص طور پر حضرت فاطمہ سے، وہ تو آپ سیرت میں پڑھیے کتنی محبت، اس قدر محبت، سب سے چھوٹی تھی شاید اس لیے۔ بہرحال پہلی بات تو یہ بچپن ہی سے وہ دعویٰ پڑھنا شروع ہو جاتا ہے بچیوں کے ذہنوں پر کہ ہم کو گھٹیا ہیں، ہمارے بھائی بڑھیا ہیں، ہمارے والدین جو ہیں ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم سے نہیں کرتے۔ پھر شادی میں اکثر و بیشتر لڑکیوں کی مرضی کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا، یہ ظلم ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ لڑکی کی مرضی کے بغیر، اس کے اذن کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر کوئی شادی نہیں ہو سکتی۔ زبردستی میں بھیڑ بکریاں نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ چاہا آپ نے بیچ دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ ضرور ہے کنواری بیٹی ہے تو اس سے صرف آپ نے پوچھا اور وہ خاموش رہی، بس یہ بھی کافی ہے۔ البتہ یہ کہ اگر کوئی سیبہ ہے جس میں پہلے نکاح ہو گیا تھا، بیوہ ہو گئی، یا پہلے شادی تھی ایک خلا لے لی، طلاق لے لی، یا طلاق ہو گئی، اس کو تو کہنا پڑے گا کہ ہاں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر میری فلاں شخص سے شادی کر دی جائے، اس کے بغیر نکاح ہو نہیں سکتا۔ پھر ان سب کے اوپر سب سے بڑا ظلم، یہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو دوسرا رکوع سورہ نساء کا پڑھے، کتنی تاکید کے ساتھ احکام آئے ہیں وراثت کے۔ وراثت مما قل منہ او کثر، چاہے زیادہ مال کسی نے چھوڑا ہو چاہے تھوڑا سا چھوڑا ہو، لیکن وراثت کے احکام جو ہیں ان کو نافذ کرنا ہوگا۔ نصیبا مفروضا، یہ اللہ کی طرف سے حصے ہیں جو مقرر کر دیے گئے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کون ہے جو بیٹیوں کو دینے کو تیار ہو اور بہنوں کو دینے کو تیار ہو؟ مجھے تو حیرت ہوئی تھی، مالا کنڈ میں آپ کو معلوم ہوگا ایک دفعہ بڑی تحریک چلی تھی شریعت کے نفاذ کی۔ مولوی صوفی محمد صاحب بڑے نیک آدمی ہیں بہت، اس میں کوئی شک نہیں، 80,000 کا مجمع لے کر جلوس لے کر وہ چل پڑے تھے اسلام آباد کی طرف۔ جیسے ابھی اکرم آوان صاحب نے دھمکی دی تھی کہ 3 لاکھ میرے پاس ہیں، لیکن وہ 3 لاکھ میں سے وہ تو ان کے ہاں جمع جو ہوئے مشکل 5 سے 6,000 آدمی جمع ہوا تھا کوئی، لیکن یہ تو 80,000 کو مالا کنڈ سے لے کر اور دریا اٹک تک تو پہنچ گیا تھا۔ اللہ کا بندہ 80,000 کا قافلہ وہاں روکا گیا۔ لیکن ان سے بھی جب میں نے جا کر بات کی کہ مولانا شریعت آپ نافذ کروانا چاہتے ہیں، لیکن کیا آپ بچیوں کو بھی وراثت کا حق دینے کو تیار ہیں؟ نہیں، یہ تو رواج کا معاملہ ہے۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اگر یہ رواج کا معاملہ ہے تو باقی چیزیں بھی رواج کی ہے، پھر شریعت بدل چکی ہے، اب شریعت کا رواج نہیں رہا، ساری شریعت چھوڑ دیجیے آپ۔ لیکن ان کی نیکی کی بات ہے یہ کہ پہلے توجہ کبھی ان کی ادھر نہیں ہوئی، لیکن میری یہ بات جو ہے وہ لگ گئی ان کے دل کو۔ اگلی مرتبہ جب ان سے ملنے گیا تو انہوں نے کہا کہ اب میں نے بیعت لینی شروع کی ہے لوگوں سے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو بھی حق دیں گے، وراثت کے اندر تقسیم کر کے دیں گے حصہ۔ لیکن یہ کہ اس وقت تک انہوں نے کہا تھا، ابھی کل 28 آدمیوں نے بیعت کی ہے، وہ 80,000 سے بیعت یہ لینی آسان کام نہیں ہے۔ 80,000 کو جوش دلا کر شریعت کے نام پر لا کر ٹکرا دینا یہ آسان کام ہے، لیکن 80,000 سے یہ بیعت لینا کہ پورے شریعت پر عمل کریں گے یہ بہت مشکل ہے۔ یہی تو وجہ ہے ہمارا قافلہ اگر سست گام ہے تو کیوں ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے میدان میں آنے سے پہلے اپنی ذات پر، اپنے گھر میں دین نافذ کرو، پھر باہر نکلو، اپنی معاش اور اپنی معاشرت پر اسلامی شریعت نافذ کرو، پھر باہر آ کر اسلام کا نعرہ لگانے کا تمہیں حق پہنچتا ہے، ورنہ نہیں۔ اگر تمہاری اپنی ذات پر دین نافذ نہیں، چہرے پر 12 بجے ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ کی نبی کی سنت کا کہیں آثار دور دور تک نظر نہ آ رہے ہو، روزانہ پھاوڑا چلا رہا ہو آدمی نبی کی سنت کے اوپر شیو کر رہا ہو، اور پھر وہ کہے میں اسلام چاہتا ہوں، بھائی اللہ کے بندے پہلے ذرا یہ کمی پوری کر لے۔ اور اگر تیرے کاروبار میں کوئی حرام شے ہے، تیری معاش میں کوئی حرام شے ہے، تو سودی معاملہ کیا اور ختم کر اس کو، اللہ کے بندے بینک کی سروس کر رہا ہے چھوڑ اس کو۔ اگر یہ کام کر لو، بے پردگی اختیار کی ہوئی ہے، اللہ نے تو پردہ سکھایا ہے، اللہ کے نبی نے پردہ سکھایا ہے، شریعت اسلامی نے پردہ رکھا ہے، مردوں اور عورتوں کا اختلاط پسند نہیں ہے، اس پر عمل کرو، پھر آنا میدان میں، پھر دوسروں کی غلطی جو ہے بتانا اس کو کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، مشرف تم یہ کر رہے ہو۔